کن چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے کہ وہ نہ کھائیں؟ ذہنی صحت ٹھیک ہوگی تو جسمانی صحت ٹھیک ہوگی۔ ایسے لوگ ٹاکسک ہو جاتے ہیں جن کی فوڈ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو اپنی آنکھوں کے سامنے بھینسوں کا دودھ جو لے کے آتے ہیں نا، دو کے جو ان سے بالٹی اپنی لا کے، ان کو بھی نہیں پتا کہ ان کو اسٹیرائڈ ٹیکے لگے ہوئے۔ اپنی زندگی میں یہ سفید نمک کو نکال کے اس کو انٹر کریں، آپ خود دیکھیں گے کہ کتنے اس کے فوائد ہیں۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین اکرام، آپ سن اور دیکھ رہے ہیں سنو پنجاب، میں ہوں فرت عباس شاہ۔ ہماری ایکسپرٹ آج کے پروگرام کی اور ہمیشہ کے پروگراموں کی یہ جو سنو صحت نامہ ہے اور جو آپ سنو نیٹ ورک پر آپ دیکھتے ہیں ہمارے پنجاب کے، یہ ڈاکٹر سائمہ عظیمی صاحب، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایک ایسی ایکسپرٹ، الٹرنیٹیو میڈیسن ایکسپرٹ جو ہے وہ ہمیں آپ تک گفتگو پہنچانے میں، شعور دینے میں، ادراک کو پھیلانے میں میسر ہیں کہ جو کم لوگ ہیں۔ ان کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ روحانیت سے بہت ان کا تعلق ہے، یہ سائیکالوجی کے جو بیسک تھراپیز ہیں ان میں سرٹیفائیڈ ہیں، اور ڈاکٹر صاحب الٹرنیٹیو میڈیسن کے چند ملک کے ممتاز ترین ایکسپرٹس میں سے ایک ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، ایم ڈی ہیں، اور بہت ساری ہربل میں انہوں نے ابھی حال ہی میں کیا، اور پاکستان جو حکمہ کونسل ہے، آپ ہربل کونسل کی ممبر ہیں، اور بہت سارے اداروں میں اس طرح جو ہے وہ شعور کا، اویئرنیس کا رول ادا کرتی ہیں اور پریکٹس بھی کرتی ہیں۔ اور اس میں جو میں بطور ایک ان کا میں پیشنٹ بھی یہ ایکسپیرینس بیان کروں کہ کم ڈاکٹر ایسے ہیں کہ جن کو یہ بھی دھڑکا لگ جائے کہ اگر جو پیشنٹ کا علاج انہوں نے شروع کیا ہے، جو زیر علاج ان کے ہے، یہ اس کے لیے دعا بھی مانگتی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد جو ہے وہ شفا یاب کرے۔ حالانکہ ہمارے ہاں اس وقت جو کمرشل علاج گاہیں یا کمرشل معالجین ہیں، ان کا تو یہ ہوتا ہے کہ بیمار بندہ ٹھیک ہی نہ ہو تاکہ گاہکی وہ لگی رہے۔ ان کو میں نے دیکھا ہے، یا بچپن میں کچھ اس طرح کے ڈاکٹرز جو ایلوپیتھ کے، ایک ڈاکٹر ارشد صاحب تھے، میں چھوٹا سا تھا تو وہ پریشان ہو جاتے تھے جب مریض ان کی توقع سے زیادہ دن ان کے پاس جاتا تھا۔ اسی طرح حکمہ حکیم ایسے تھے جو کہتے تھے بس میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیز کا ٹھیک ہو جاؤ۔ تو ڈاکٹر صاحبہ تو باقاعدہ رب تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو پیشنٹ آیا ہے اس کو شفا دے، اور ہر طرح کوشش کرتی ہیں کہ وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے کہ صحت مند رہنے کے لیے جسمانی طور پر، خاص طور پہ ذہنی طور پہ ہم وہ بھی بتائیں گے اگلے پروگرام میں، لیکن آج کا موضوع ہے جسمانی طور پر صحت مند رہنے کے لیے خوراک کا چونکہ بہت زیادہ تعلق ہے، لائف سٹائل کا بہت زیادہ تعلق ہے، اور آپ اس پہ زور بھی دیتی ہیں، اور جو میں نے پی ایچ ڈی آپ نے مجھ سے کروائی ہے اس میں لائف سٹائل بھی شامل تھا علاج کے طور پہ۔ ڈپریشن کے جو میجر ڈپریسو ڈس آرڈر جو ہے اس کا ایم ڈی ڈی جو ہے، اس کے علاج میں لائف سٹائل ایک پورا شعبہ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ کا بہت ایمفسس ہوتا ہے کہ لائف سٹائل اگر آپ کا بہتر ہے تو آپ جلد صحت مند ہو جائیں گے اور صحت مند رہیں گے، آپ کی صحت برقرار رہے گی۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیا نہ کھائیں اگر ہم نے صحت مند رہنا ہے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو صحت مند رکھنا ہے، اگر اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتوں کو، اپنے میاں بیوی کو ہم نے صحت مند رکھنا ہے، تو کن چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے کہ وہ نہ کھائیں۔ لائف سٹائل ہم بعد میں اگلے پروگرام میں بتائیں گے، آج صرف ہم غذا کا جائزہ لیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی، آج کا موضوع بہت دلچسپ ہے کہ ہم کیا نہ کھائیں، لیکن اس میں ہم نے آج انتخاب یہ کیا ہے کہ جسمانی صحت ہماری ٹھیک رہے گی، مینٹل ہیلتھ پہ ہم پھر بات کریں گے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ جو چیزیں ہم نے ابھی ذکر کرنی ہیں ان کے کھانے سے جسمانی کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت لازمی طور پہ ٹھیک ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ میں ایک مجھے واقعہ سنانا ہے۔ جی پلیز۔ پچھلے دنوں میں کوئی کلپ دیکھ رہا، یہ نہیں بڑے بڑے شرارتی میمز اور کیا بنے ہوتے ہیں۔ وہ اسلام آباد میں خبریں آنا شروع ہوئی کہ وہاں پہ نا وہ یہ گدھوں کا گوشت جو ہے وہ ہوٹلوں میں وہ ہو رہا ہے، اور ان کے باقاعدہ کوئی ایک آدھ جو کیا ہوتا ہے ہاؤس، کوئی فارم ہاؤس جو اسٹوریج جو ہے، وہ اسٹوریج کوئی پکڑا گیا، کوئی اس طرح کا کیا اسٹور روم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو، وہ ویئر ہاؤس کوئی یا جو بھی تھا جہاں پہ وہ رکھ رہے تھے، بنا رہے تھے، وہ بھی پکڑا گیا۔ سلاٹر ہاؤس، ہاں کوئی اس طرح کا سلاٹر کہاں ہے، تو یہ تو کوئی اور ہی ہاؤس تھا۔ تو وہ اس کے بعد نا ایک کسی نے بنائی ہوئی تھی ویڈیو
ایک آدمی ہے بڑے بہترین میری طرح ٹائی شائی لگائی ہوئی ہے, وہ بہترین گاڑی سے اترتا ہے دروازہ کھول کے اور اپنے بال بول سیٹ کر کے, تو جب دروازہ بند کرنا ہے نا تو ٹانگ سے ایسے مار کے بند کرتا ہے. اچھا, تو یعنی خوراک کا ذہن پر اثر. جی جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس نے بتا دیا کہ جی یہ گدھوں کا گوشت کھا کے اب بہت سارے کام جو دلہتی سے یا سنگل لت سے ہی میں کر لیتا ہوں. تو جی آپ بتا رہے ہیں. جی میں تو ان غذاؤں کا کہ ہم روکیں گے. ہاں جی وہ جسمانی کے ساتھ ساتھ بلکہ ذہنی صحت ٹھیک ہوگی تو جسمانی صحت ٹھیک ہوگی, یہ سب سے پہلی بات ہے. یہ جو NLP ہم کرتے ہیں اور اب نیورو پلاسٹیسٹی پہ باقاعدہ لیبز بن گئی ہیں, جس کا پہلے مذاق اڑایا جاتا تھا کہ باتوں سے کیا ہوتا ہے, یہ ہپنو تھراپسٹ کیا کرتے ہیں, یہ NLP والے کیا کرتے ہیں, صرف باتیں. اب اس پہ لیبز بن چکی ہیں. میڈیٹیشن کیا کرتی ہے, وہ لیبز میں ثابت ہو رہا ہے کہ کیسی کیسی فزیولوجی کل چینجنگز آ جاتی ہیں باڈی کے اندر, برین کے اندر, یہ سب چیزیں کرنے سے. تو اس لیے یہ جو خوراک ہے یہ بہت اہم رول پلے کرتی ہے جسمانی اور ذہنی سارے معاملات میں. اب اس میں سب سے پہلے جو ہم جس کو کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں لینا چاہیے, اس میں یہ سفید چینی, وائٹ شوگر کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. ہاں جی, اس کو نکال دینا چاہیے. اس کی جگہ گڑ اور شکر ہونا چاہیے, اس کو نکال دینا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جب ہماری باڈی کے اندر کوئی انفلامیشن ہو, دردیں ہوں, کوئی تکلیف ہو, تو ہمیں وائٹ ملک اس وقت تک, جب تک ہم مکمل صحت مند نہیں ہو جاتے, اس وقت تک ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. تیسرا ہے کہ کاربونیٹڈ واٹر ہمیں نہیں لینے چاہیے. یہ بوتلیں کولے یہ کوئی بھی نہیں لینے چاہیے. یہ ہمارے اندر جا کے پوری باڈی کو ایسیڈک کر دیتے ہیں, ہمارے پورے دماغ کو, ہماری پوری باڈی کو, اعصاب کو, نروس سسٹم کو بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمیں وائٹ فلور, ریفائنڈ جو ہے جتنا بھی فلور ہے, جیسے جو بیکری آئٹمس ہیں, جتنی پیزاز ہیں, شاورماز ہیں, یہ جتنے بھی بیکری کے جتنے آئٹمس ہیں, یہ ہمیں نہیں لینے چاہیے. وہ جو میدا ہے وہ اندر جا کے چپکتا ہے, وہ ہمارے گڈ بیکٹیریا کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے. اور جو بیڈ بیکٹیریا, جب ان کی جو ایک قدرت نے ایک بیلنس رکھا ہے نا, جب وہ بیلنس خراب ہوتا ہے ہمارے اس فوڈ کی وجہ سے, تو اس سے جو ہمارا اسٹمک تو اپسیٹ ہوتا ہے, ڈائجسٹو سسٹم بھی خراب ہوتا ہے, ہمارے دماغ پہ بھی اس کے بہت برے اثرات پڑتے ہیں. ہمارا مزاج خراب ہو جاتا ہے, ہمارا چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ خراب ہو جاتا ہے, ہم ٹاکسک ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ ٹاکسک ہو جاتے ہیں جن کی فوڈ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمیں چاول بھی اوائڈ کرنے چاہیے, بہت زیادہ نہیں کھانے چاہیے. مطلب ان کو بھی جب باڈی کے اندر جب دردیں ہوں, آپ نے دیکھا کہ جب ہمارا عام پرانا یہ امیاں اور بڑے بتایا کرتے, جب کھانسی لگ گئی ہے یا نزلہ زکام ہے تو کہتے ہیں چاولوں سے اوائڈ کریں, دودھ نہ دینا, اس کو کھانسی لگی ہوئی ہے. تو وہ جن طریقوں کا ہم مذاق اڑاتے تھے, آج سائنٹیفکلی وہ پروو ہو چکے ہیں کہ وہ سچ کہتے تھے. ایلوپیتھی نے پری پلانڈ اس کا مذاق اڑایا, تمسخر اڑایا, اس کو جہالت کہا, اور کہا کہ یہ کون سے سائنٹیفک ایویڈنس پہ بات کرتے ہیں, تو تکے ہیں, ٹوٹکے. وہ ایسا نہیں ہے, ایکچولی ریئلٹی وہی ہے جس کو ہم ایوائڈ کیا. ان کے پیچھے صدیوں کی دانش موجود ہے, ان کے پیچھے تو 100-200 سال ہو. ہاں جی, اور اس ریسرچ کی جس پہ انہوں نے اس مذاق اڑایا سب چیزیں کی, وہ اسی دانش سے لی گئی چیزیں ہیں جس کے اندر کیمیکل ڈال کے یہ ہمیں کھلاتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی ناظرین سے اسی بات کو میں وضاحت کر رہا ہوں کہ ناظرین یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں بتایا جو جاتا ہے بار بار کہ جی وہ ٹوٹکے ہیں, یہ تو ان کی کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے. آپ نے اس انفلوئنس سے نکلنا ہے. جو صدیوں کی دانش ہے وہ جو تجربے سے نکلی ہے, جو نسل در نسل آگے چلی ہے, اس کو بالکل کسی کے ایک جعلی کسی ریسرچ پیپر کی وجہ سے یا جعلی انفلوئنس یا پروپیگنڈا, وہ کہ بعد میں یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں پیناڈول جو ہے نا وہ تو بند ہو گئی ہے جی, پیناڈول تو نہیں دینی ہے, بیچنا منع کر دی گیا ہے, لائسنس نہیں ملتی ہے. یہ سائنس یہ ہے کہ آج 3 سال دینے کے بعد ایک دوائی, چوتھے سال ریسرچ آ جاتی ہے, یہ تو غلط ہے. تو ہم نے یہ انفلوئنس میں نہیں آنا, بلکہ دیکھنا یہ کہ جسم پر اثرات کیا ہو رہے ہیں.
اگر تجھے تو موشنز میں دودھ نہیں دیا جاتا، جی جی اسی بالکل، طرح پیٹ کے درد میں دودھ جی نہیں دیا بالکل جاتا، ایسے، بالکل ایسے، بہت ساری گیس کے سلسلے میں چاولوں سے روکا جاتا ہے، تو جی وہ کوئی وجہ تھی۔ ابھی جو چینی آ گئی گڑ کو نکال کے، شکر کو ریپلیس کر کے، اس میں تو کیمیکل ثابت ہو گئے۔ جی اور جو آپ نے دودھ کی بات کی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کو خالص دودھ میسر ہے، جو اپنی آنکھوں کے سامنے بھینسوں کا دودھ جو لے کے آتے ہیں نا، دو کے جو ان سے بالٹی اپنی لا کے، ان کو بھی نہیں پتا کہ ان کو اسٹیرائڈ ٹیکے لگے وہ پہلے انجیکشن دیے جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے علاوہ ہمیں یہ جو سفید نمک ہے اس کو بھی ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، اس کی بجائے پنک راک سالٹ ہمیں یوز کرنا چاہیے، سمندری جو ہے وہ سمندری نمک استعمال کرنا چاہیے، پنک راک سالٹ، کیونکہ اس میں ایک میں 82 منرلز ہیں، ایک میں 85 ہیں، اور یہ جو ہم سفید نمک استعمال کرتے ہیں عام، اس میں اور ریفائنڈ خاص طور پہ اس میں 1 یا 2 ہوتے ہیں، اور وہ کہاں 2 4 اور کہاں 85 کہاں 82، تو وہ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے، وہ شفا بن جاتا ہے، یہ بیماری بن جاتا ہے۔ اچھا، مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جو سمندری اور جو راک سالٹ ہے، ہاں جی، یہ سانس لیتا ہے، جی بالکل بالکل، اور پھر انہوں نے بتایا کہ آپ یاد کریں کہ اس کے اندر کتنی طاقت اور علاج ہوگا، کہ پرانے زمانوں میں جب گھوڑے کہیں آتے تھے نا جنگلوں میں، پہاڑی تو کچھ پتھروں کو وہ چاٹتے تھے، جی بالکل ایسے، وہ چاٹنے سے منرلز ان کے اندر، وہ نمک کے پتھر ہوتے تھے۔ کتنی یہ شاندار باتیں ہیں جن کا مذاق اڑا کے ان کو ختم کر دیا گیا، ان کے باقاعدہ پروپیگنڈا کیا گیا۔ اب یہ جو جتنا یہ سمندری نمک ہے، آپ اس کی 1-2 چٹکی روز لیں، آپ معجزہ دیکھیں، آپ کبھی بیماریوں کا شکار ہی نہیں ہوں گے، اتنی خطرناک، جس پہ ایک بڑی انڈسٹریاں پوری کام کر رہی ہیں، کینسر انڈسٹری بن چکی ہے پوری، دوسری اور بے شمار اس طرح کی بیماریاں۔ آپ اپنی زندگی میں یہ سفید نمک کو نکال کے اس کو انٹر کریں، آپ خود دیکھیں گے کہ کتنے اس کے فوائد ہیں۔ کتنی چیزیں ہوں گی ڈاکٹر صاحبہ؟ چینی، دودھ خاص بیماری کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، اور اس کے بعد نمک، میدا، یہ 5 چیزیں تو ڈاکٹر صاحبہ نے بتا دی کہ ان سے حتی المقدور اوائڈ کریں، اور اپنے ریفائن چیزیں بتائیں، کاربونیٹڈ واٹر، یہ کوکے شوکے، یہ سیدھا ایسڈ ہے، اور اس کے بارے میں تو آپ جائیں، وہ جو ڈرگ اتھارٹی ہے امریکہ کی، بڑے بڑے اداروں کے، وہ آپ پڑھیں، یہ خود ان کو جس طرح ان کو لکھنا چاہیے سگریٹ کی طرح کہ جی یہ جو ہے کینسر کاز کرتی ہے یا کوئی اور بیماری ہے، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے بیکری آئٹمز کی بات، اگلی بار اگلے پروگرام میں ہم بتائیں گے کہ جو فروزن فوڈ ہے وہ انسان کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، اللہ حافظ۔